قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فباب الربا کتاب البیوع کا اہم باب ہے باب الربا۔ ربا یربو، جب کوئی چیز زیادہ ہو، کسی چیز میں زیادتی ہو، بڑھوتری ہو تو اس کو ربا کہتے ہیں۔ گویا ربا کا لغوی معنی اضافہ، بڑھوتری۔ قرآن نے کہا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم زمین پر بارش برساتے ہیں تو زمین میں مسامات کھلتے ہیں، بنتے ہیں، سوراخ بنتے ہیں، اور زمین پانی کو ایبزارب کرنے کے بعد وہ پھول جاتی ہے، بلند ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقہ سے قرآن نے کہا ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، یعنی تعداد میں زیادہ ہو جائے۔ تو جو لوگ ربوی معاملہ کرتے ہیں، سودی معاملہ کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے پیسے میں اضافہ ہو، بڑھوتری ہو، والعیاذ باللہ۔ تو یہ لغوی معنی ہوا اضافہ، بڑھوتری۔ اور شریعت میں کہتے ہیں جو اشیاء ربویہ ہے، اگر ان کو یا ان میں سے کسی ایک جنس کو اسی کے جنس سے بیچا جائے، ایک جنس کی دو چیزوں کا تبادلہ ہو، تو اگر اضافے کے ساتھ تبادلہ ہوتا ہے، جیسے گیہوں کی بے گیہوں سے ہو اضافے کے ساتھ، تو یہ سود ہے۔ یا اگر اضافہ لینا جہاں جائز ہو لیکن تقابض مجلس میں ہو، جدا ہونے سے پہلے وہاں معاملے کو ادھار کر دیا جائے، تو اس کو ربا کہتے ہیں۔ ربوی اشیاء کا بے جنس ہی، اسی کے جنس سے تبادلہ اضافے کے ساتھ کرنا، یا جہاں تقابض، ربوی اشیاء میں جہاں تقابض مجلس میں ہونی تھی اس میں تاخیر کر دی جائے، قبض میں، وصولنے میں ادھار کر دیا جائے معاملہ، تو سود ہوتا ہے۔ گویا کہ ربا کی دو قسم ہے، ایک کو ربا الفضل کہتے ہیں اور دوسرے کو ربا النسیہ کہتے ہیں۔ اموال ربویہ کو اسی کے جنس سے اضافے کے ساتھ بیچنا ربا الفضل ہے۔ مثلا 1 سا گیہوں دے کر 2 سا لینا، یہ 50 گرام سونا دے کر کے 60 گرام لینا، دونوں ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں، مفاضلت کے ساتھ، اضافے کے ساتھ لینا، یہ سود ہے۔ عام طریقہ سے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ایک طرف کا سونا ردی ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کا کیرٹ کم ہوتا ہے، دوسرے کا زیادہ ہوتا ہے، یا کسی کا گیہوں الگ قسم کا ہوتا ہے، دوسرے کا گندم کمزور ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، اس لیے ایسی صورت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال عمدہ ہو کے ردی ہو، اگر گیہوں سے بیچا جائے جو کہ اشیاء ربویہ کے اندر ہے، سونا سونے سے بیچا جائے، چاہے ایک طرف کا سونا عمدہ ہو دوسری طرف کا گھٹیا ہو، لیکن اگر اضافے کے ساتھ بیچا جاتا ہے تو اس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ لیکن اگر گیہوں کو چاول سے بیچا جائے، مثال کے طور پر، غلہ تو ہے دونوں لیکن دونوں کی صنف الگ الگ ہے، غلے کی صنف الگ الگ ہے، یا گیہوں کو جو کے عوض بیچا جائے، یا گیہوں کو کھجور کے عوض بیچا جائے، تو صنف بدل گیا، غلے کی صنف بدل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ۔ اگر صنف بدل جائے، سونا اور چاندی ایک دوسرے کے مقابلے میں فروخت کیے جا رہے ہوں، صنف بدل گیا، چاندی کی صنف الگ ہے، سونے کی صنف الگ ہے، تو آپ نے کہا بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، بھاؤ جو چاہو کر لو، کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اذا کان یدًا بیدٍ۔ اب یہاں اشیاء ربویہ جب ایک دوسرے سے بک رہے ہوں، یا ایک دوسرے سے بالمقابل بک رہے ہوں، غیر جنس سے بک رہے ہوں، یا غیر صنف سے بیچے جا رہے ہوں، تو ایسی صورت میں مفاضلت جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں۔ ایک ہی صورت میں اضافہ اور ادھار جائز ہے، جبکہ اشیاء ربویہ دو الگ الگ جنس کی ہو اور دونوں کی علتیں الگ ہوں، جیسے ایک طرف کھانے پینے کی اشیاء ہو اور دوسری طرف سونا چاندی ہو یا روپیہ پیسہ ہو، تو اس میں ادھار بھی جائز ہے، نقد بھی جائز ہے، ادھار بھی جائز ہے، اور قیمت کم بیش بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ کھانے اور ناپنے کی چیز ہے۔ کھانا اور غلہ ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، اور سونا جو ہے یا چاندی یا اس کے عوض جو آج کل جگہ لے لیا ہے یہ کرنسی نوٹوں نے، یہ اس کی علت ہے ثمنیت۔
کہ یہ ثمن ہے، اشیاء کی قیمت بنتا ہے۔ تو اگر دونوں دو جنس سے ہیں اور دونوں کی علت الگ الگ ہے تو ایسی صورت میں مفاضلت بھی جائز ہے اور نسیہ بھی جائز ہے، ادھار بھی جائز ہے۔ لیکن اگر علت ایک ہی ہو اور دونوں ایک ہی جنس کی چیز ہو، غلہ غلہ ہو، تو اگر دونوں ایک ہی صنف کا ہو، گیہوں گیہوں سے ہو، تب تو مفاضلت ناجائز، اور گیہوں اور جو ہو، گیہوں اور کھجور ہو تو غلہ تو ہے، علت تو دونوں کی ایک ہی ہے کہ ناپا تولا جاتا ہے، کھایا پیا جاتا ہے، لیکن صنف الگ الگ ہے۔ نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اصناف جب بدل جائے تو بھاؤ جو بھی ہو لیکن نقد نقد۔ وہی حال ہے سونے چاندی میں، دونوں ہی ثمن ہے، تو سونا چاندی اگر ایک دوسرے سے فروخت کیے جاتے ہوں تو قیمت کچھ بھی ہو سکتی ہے کم و بیش، لیکن برابر نقد نقد ہوگا، یدن بیدن، ہاتھوں ہاتھ ہوگا۔ اور اگر ایک طرف سونا چاندی ہو یا کرنسی نوٹ ہو اور دوسری طرف غلہ ہو یا کھانے پینے کی اشیاء ہو تو پھر ایسی صورت میں ربا الفضل بھی جائز ہے، ربا النسیہ بھی جائز ہے۔ تو کل ملا کر کے یہ تعریف کی وضاحت میں باتیں آئی کہ اشیاء ربویہ میں اگر ایک شے کو اسی کے جنس سے یا اسی کے صنف سے بیچا جائے تو فاضل لے کر بیچنا، یا اگر فاضل لینا جہاں جائز ہو لیکن تقابض مجلس میں ہونا چاہیے وہاں اگر ادھار ہوتا ہے تو اس کو ربا کہتے ہیں۔ یا مختصر میں لوگوں نے کہا کہ ربا اس زیادتی کو، اس اضافے کو کہتے ہیں جو بلا مقابل ہو، بلا مقابل۔ چلیے صاحب، تو یہ ربا الفضل، ربا النسیہ آپ نے سمجھ لیا۔ ایک ہوتا ہے ربا القرض، کسی کو دیا فائدے پر قرض دیا، 1,00,000 روپیہ دیا اور کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ تمہارا گھر یہ خالی ہے تو 2 مہینہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اسے سوچا کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے، 1,00,000 کا قرض دیا ہے 3 مہینے کے لیے، تو کیا فرق پڑتا ہے 2 مہینہ یا 1 مہینہ ہمارے مکان میں رکھ لے گا۔ یا کہا کہ تمہاری بائک ہے یا تمہاری گاڑی ہے، سیارہ ہے، موٹر ہے، کار ہے، تو 2 مہینے کے لیے ہم اس کو چلائیں گے، ہم کو ضرورت ہے۔ تو یہ قرض دیا اور اس سے نفع حاصل کر رہا ہے، تو یہ بھی ربا ہے۔ تو اگر آپ نے نفع کی شرط لگا دی، چاہے قرض سے زیادہ نفع لیتے ہوں یا قرض سے کم لیتے ہوں، لیکن کچھ بھی آپ نے قرض کے اوپر نفع لیا تو یہ بے عین ہی ربا ہے۔ یہ حقیقت میں قرض نہیں ہے، کیونکہ قرض تو احسان ہوتا ہے۔ کسی کو آپ قرض دیتے ہیں تو اس پر احسان کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، اور آپ نے تو یہاں پر معاوضہ لے لیا ہے۔ مکان میں سکونت کی شرط لگا دی ہے یا گاڑی پر سواری کرنے کی شرط لگا دی ہے، تو یہ بھی آپ کا ربا ہی ہے۔ بہرحال ربا اپنی تمام شکلوں کے ساتھ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس، عقل، حکمت سب کے منافی ہے اور حرام ہے اسلام میں، بلکہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ لعنت بھیجی گئی ہے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے کھلی چنوتی دی ہے، کھلا چیلنج کیا ہے کہ جو لوگ سود لیتے دیتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اب اگر آیت کے اترنے کے بعد بھی سودی معاملہ تمہارے درمیان ہے کچھ باقی تو اس کو چھوڑو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، باقی مادہ سود کے معاملے کو ترک کر دو، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا اعلان کر دو۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑا گھاٹے میں اور اس سے بڑا رسوا اور ذلیل اور شکست خوردہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے آمد ہو۔ اور سنت کے اندر تو حدیثیں آئیں گی، اجماع امت ہے، اور حکمت اور لاجک، دانائی، عقل مندی بھی یہ کہتی ہے کہ سود جو ظلم پر اور لوگوں کے مال باطل طریقے پر کھانے پر مبنی ہے، اس کو حرام ہونا چاہیے، کیونکہ بلا مقابل آپ فاضل رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ جوئے سے زیادہ کہیں خطرناک ہے۔ جوئے میں تو کھلاڑی جوا کھیلتا ہے تو کبھی وہ جیتتا ہے کبھی ہارتا ہے، لیکن سود پر پیسہ دینے والا آدمی، اس کو یقین ہے کہ اس کا منافع جو متعین ہے وہ اس کو مل کے رہے گا، جبکہ جواری اندیشے میں رہتا ہے کہ وہ جوا جیت بھی سکتا ہے، جوئے میں جیت بھی سکتا ہے، ہار بھی سکتا ہے، جبکہ مرابی، ربا پر پیسہ دینے والا، سود پر پیسہ دینے والا، اپنے منافع کے تئیں پر یقین ہوتا ہے کہ صاحب وہ محتاج بھی اگر ہے قرض لینے والا تو اس کی سود کی رقم کہیں جائے گی نہیں۔ دوسرے یہ کہ جو لوگ سود خور ہوتے ہیں حقیقت میں وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں بڑی غلظت، بڑی شدت ہوتی، اور محتاج پر خرچ نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ اسی لیے عام طریقے سے ربا کی آیت جہاں جہاں ذکر کی گئی اس سے پہلے یا اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی، صدقے پر ابھارا۔ اور تیسرا بڑا نقصان سودی کاروبار کا یہ ہے کہ اس سے مکاسب، تجارات، زراعت، صنعت و حرفت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اب لوگ سمجھے کہ صاحب اگر 1 درہم کہیں کسی بینک میں رکھ کر کے 2 درہم اگر ہم کما لیں گے، 1,00,000 روپیہ جمع کر دیا، 2,00,000 روپیہ آ رہا ہے، 10,00,000 جمع کر دیا، سالانہ سود منتھلی 1,00,000 روپیہ آ رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، کیا ضرورت ہے صنعت و حرفت میں بھاگنے دوڑنے کی۔ تو بے روزگاری
بہت زیادہ امت کے اندر پیدا ہو گئی یا انسانوں کے اندر پیدا ہو گئی. سود پر پیسہ لگا دیجیے، اس کے انٹرسٹ سے لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. تو اس طریقے سے مکاسب اور تجارات اور صناعات اور کھیتی باڑی کا کاروبار بھی ایک طرح سے معطل ہو کے رہ گیا ہے. اور پھر جو قرض دینے کا مزاج تھا، پہلے لوگ ایک دوسرے کو قرض دیا کرتے تھے، احسان کیا کرتے تھے، جی اب وہ بات نہیں رہی. اب جہاں الا من رحم اللہ، جو مسلمان ہے دیندار ہے، وہ تو ماشاءاللہ بھی محتاجوں کو قرض دیتے ہیں، لیکن عام طریقے سے لوگ چاہتے ہیں کہ قرض دیں تو 1 روپیہ دے تو 2 روپیہ اگر ملتا ہے تو پھر کون کس کو چھوڑتا ہے. تو عام طریقے سے اس زمانے میں سودی کاروبار بہت پھیل گیا ہے، اور کاروبار میں بہت زیادہ معاملات ہیں، اور بینکوں کے اندر معاملات لین دین کے اندر سود کے اوپر مبنی ہے. حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ربا نہ صحیح تو اس کا دھواں ضرور لگے گا. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو فکر نہیں ہوگی کہ مال جو اس کے پاس آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، حلال سے آیا ہے کہ حرام سے آیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صاحب لا یبال المرء فیہ، جس میں انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے پاس آیا ہے ام من الحلال ام من الحرام، حلال سے آیا ہے کہ حرام سے آیا ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. آدمی کو چاہیے کہ حلال تجارت کرے، حلال کمائی کا ذریعہ تلاشے. صرف مال جمع کرنا اس کا مقصود نہ ہو، چاہے غش اور کذب اور تدلیس اور جھوٹ فریب کی کھیتی کیوں نہ کرنی پڑے، یہ ہرگز مقصد نہیں ہونا چاہیے. اور اس طریقے سے مال کمانا حرام کمانا ہے، حرام کھانا ہے، اپنے بچوں کو حرام کھلانا ہے، جی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے دروازے کو بند کرنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو مسلمان وہ ہے جو تھوڑے پر قناعت کرے، حلال پر قناعت کرے، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ. آئیے دیکھیں اس باب میں جو حدیث ہے. پہلی حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، جو حرمت ربا پر دلالت کرتی ہے. اس کے بعد دوسری اسی باب میں روایت عبداللہ بن مسعود سے بھی لائے ہیں. عن جابر رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال هم سواء، رواہ مسلم. وللبخاری نحوه من حدیث ابی جحیفہ. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرض الرجل المسلم، رواہ ابن ماجہ مختصرا والحاکم بتمامہ وصححہ. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر، اور اس کے کاتب پر جو وثیقہ لکھتا ہے، کاغذ تیار کرتا ہے، سودی کاغذ تیار کرتا ہے، وشاہدی، اور سودی معاملے پر جو دونوں گواہ ہیں. کھانے والا فائدے میں رہتا ہے، کھلانے والا نقصان میں رہتا ہے. کاتب اور شاہد بھی اسی لیے ملعون قرار دیے گئے کہ یہ باطل پر اور گناہ کے کام پر متعاون ہے، تعاون کرنے والے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے الا کہ سودی بینک میں ملازم ہو، کمپیوٹر چلاتا ہو، تحریر لکھتا ہو. جی تو بہرحال گناہ پر تعاون کرنے کی وجہ سے یہ لعنت کے شکار ہیں، اور کہا وہ ہم سوا، سب لعنت میں برابر ہیں. رواہ مسلم. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے ابو جحیفہ سے، لیکن اس میں آکل الربا حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الدم، خون کی قیمت، خون کو بیچنے سے، وثمن الکلب، کتے کی قیمت سے، وکسب البغی، اور زانیہ کی کمائی سے. اور اس میں ہے ولعن آکل الربا وموکلہ، اور اسی میں ہے والواشمۃ والمستوشمہ والمصور، سود کھانے والے، سود کھلانے والے، گوندنے والے، ٹیٹو کرانے والے، جو سوئی چھپو چھپو کر کے ٹیٹو لگواتے ہیں، یا ٹیٹو لگوانے والی، طلب کرنے والی عورت کے لیے. اسی طریقے سے مصور، جو تصویر بناتا ہے، پینٹنگ کرتا ہے یا مجسمہ تیار کرتا ہے، جی وہ سب ملعون ہے، یا یہ سب عمل ممنوع ہے. تو ابو جحیفہ کی حدیث میں آکل الربا وموکلہ ہے. غالباً اسی لیے جابر کی روایت مسلم کے حوالے سے لائے ہیں کہ اس میں سود کھانے والے یعنی سود لینے والے، سود دینے والے کے ساتھ ساتھ سودی معاملات کو لکھنے والے اور سودی معاملات پر گواہ اور گارنٹر بننے والے، وہ سب اس لعنت کے اندر شکار ہے. گویا کہ یہ حدیث عموم پر دلالت کرتی ہے، اور ہر طرح کے لوگ جو سود کے اندر شریک ہوتے ہیں سودی معاملات میں، وہ سب لعنتی ہوتے ہیں. دوسری روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ربا کے گناہ کے، سود کی گناہ کے 73 دروازے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور فرمایا ایسرھا، اور سب سے آسان جو دروازہ اس کا ہے گناہ کا، جس سے وہ داخل ہوتا ہے،
لا حول ولا قوت الا باللہ. مثل این کہ اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی ماں سے بدکاری کرے. نکاح کے معنی وطی، نکاح کے معنی عقد، لیکن یہاں پر زنا کے معنی میں سیاق و سباق سے کہ سب سے آسان دروازہ یا سب سے آسان گناہ اس کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، والعیاذ باللہ. اور فرمایا ان اربع ربا، سب سے بڑا ربا، سب سے بڑا ربا یعنی خطرناک قسم کا ربا یہ ہے کہ آدمی کسی مسلمان کی عزت اور آبرو پر حملہ آور ہو، کسی کی عزت کو اچھالے، کسی کو رسوا اور ننگا کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنے والا یہ بہت بڑا سود کرنے والا ہے. حقیقت میں تو سود نہیں ہے، سودی لغوی معنی ہے کہ جیسے سود اضافہ اور زیادتی کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے اس نے حد کر دی اس کی بے عزتی کی، اس معنی میں ہے. سمجھا کہ نہیں؟ بہرحال ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت و آبرو، اس کے اموال، رسالت فرمائی ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح شہر مکہ یوم النحر اور مہینہ ذی الحجہ جس طرح سے حرام ہے، تین تین حرمتیں اکٹھا ہیں. مکہ شہر حرام ہے، یہ دن عظمت حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے. اسی طریقے سے تم لوگوں کے اوپر ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال حرام ہے. تو مسلمان کی عزت و آبرو کی بڑی قدر ہے، اس لیے آدمی کو زبان لگام میں رکھنی چاہیے اور سلاطت سے اور زبان درازی سے اور بدتمیزی سے اور کسی کی توہین سے اور تذلیل سے باز آنا چاہیے. چلیے صاحب، تو بہرحال اس کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ربا کے 73 گناہ کے دروازے ہیں، گناہ کے راستے ہیں یا گناہ کے مرتبے ہیں، درجات ہیں، جس میں سب سے آسان اور ہلکے قسم کا جو گناہ ہے یا ہلکا جو دروازہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی ماں سے زنا کرے، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ. تو بہت سنگین ترین معاملہ ہے. کہتے ہیں کہ ابن ماجہ نے اس کو مختصراً بیان کیا، الربا ثلاثۃ و سبعون بابا، صرف اتنا بیان کیا. باقی ایسروہا، سب سے آسان درجہ گناہ کا یہ ہے کہ آدمی نعوذ باللہ اپنی ماں سے زنا کاری کرے، اور سب سے بڑا سود یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت کو اچھالے. یہ اضافہ یا یہ پوری تفصیل جو ہے وہ حاکم کے اندر ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور علامہ ذہبی نے اس پر سکوت اختیار کیا ہے. لا الہ الا اللہ. بہرحال لعنت کا معنی ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ کسی کو رحمت الہی سے دوری کی بد دعا کرنا. لعنت اللہ علیک یا فلاں، اگر کوئی کہتا ہے یا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو کاذبوں کو کے لیے بد دعا ہو رہی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. لعنت اللہ کی طرف سے لعنت ہو تمہارے اوپر کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار دیے جاؤ، دور کر دیے جاؤ. اور میں تم پر لعنت بھیجتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ گالی اور بد دعا کے معنی میں. چلیے، آکل الربا، سود خوار، عام طریقے سے کھانا منفعتوں کی شکل میں، فائدے کی شکلوں میں سب سے بڑی شکل ہے، فائدہ کی شکلوں میں سب سے بڑا فائدہ کھانا ہے، اسی لیے عام طریقے سے کہتے ہیں حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے. حالانکہ صرف کھاتا ہی نہیں ہے، آدمی مکان بھی بناتا ہے ناجائز پیسے سے، لباس بھی پہنتا ہے، گاڑیاں بھی خریدتا ہے. تو جو بھی نفع حاصل کرے آدمی وہ سب سود ہے، اور وہ کھانے میں داخل ہے. آکل الربا مراد ہے آخذ الربا. آخذ الربا سود کا لینے والا، سود کھانے والا کہتا ہے سود لینے والا، چاہے وہ نہ کھاتا ہو. فائدوں کے اندر عام طریقے سے کھانے کا ذکر کرتے ہیں، جیسے قرآن کا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. یتیموں کا مال کھانے والے گویا کہ جہنم کے انگارے کھا لیں. تو سود لینے والا ہے، چاہے وہ کھائے نہیں کسی اور کام میں لگائے. اور موکلہ، سود کھلانے والا برا سود دینے والا، کیونکہ سود خور سود تبھی کھاتا ہے جب ہم یا کوئی سود لینے والا اس کو سود دیتا ہے تبھی کھاتا ہے، اس لیے موکلہ. اگر آپ سود پر پیسہ نہیں لیں گے تو وہ سود خور سود نہیں کھائے گا، اس لیے معطی الربا، سود دینے والا. وکاتبہ، اور ربا کا معاملہ لکھنے والا، وثیقہ جو تیار ہوتا ہے، کاغذ جو تیار ہوتا ہے، یہ جس پر فریقین کا، بینک کا یا بینک کے مینیجر کا اور سود لینے والے کا، اور اسی طریقے سے جو گارنٹر ہوتے ہیں ان سب کا گواہ، ان سب کا دستخط ہوتا ہے. تو جو سودی معاملے کو لکھتا ہے وہ وشاہدی، اور جو اس وثیقے کو پختہ کرنے کے لیے اپنی گواہی اس پر ثبت کرتا، اپنا دستخط کرتا ہے، وہ سب کے سب لوگ اس میں داخل ہیں.
کیونکہ وہ گناہوں پر تعاون کرنے والے. ثلاثۃ و سبعون بابا، یعنی 73 دروازے ہیں تو 73 شاخیں، 73 درجے ہیں، چھوٹی بڑی درجات ہیں. شعبہ، شاخ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اجزاء ہیں، تو اسی طریقے سے. لا الہ الا اللہ. اربع الربا، سودوں میں سب سے بڑا سود، سود خوریوں میں سب سے بڑی سود خوری، یعنی فحش ترین درجے کا سود، جی قبیح ترین درجے کا سود، یہ کہ انسان ایک مسلمان کو ذلیل و رسوا کرے اور اس کی عزت و آبرو پر ناحق زبان درازی کرے، نعوذ باللہ. بہرحال سود کی حرمت مسلم ہے اللہ کی کتاب، نبی کی سنت سے، اور یہ کہ وہ کبائر گناہوں میں سے ہے، بلکہ اکبر الکبائر میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، یا آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اس نے کہا وما ہن یا رسول اللہ، وما ہن؟ قال الشرک باللہ واکل الربا. جی دوسرے ہی نمبر پر شرک باللہ کے بعد آپ نے ذکر فرمایا والسحر وقتل النفس. الشرک باللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیحین میں، اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المؤمنات المحصنات المؤمنات الغافلات. شرک باللہ اور سحر اور مسلمانوں کا قتل کرنا، حرام جان کو قتل کرنا سوائے حق کے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے میدان میں پیٹ پھیر کر کے بھاگنے کے ارادے سے پیٹتے کھانا، اور پاک دامن مومنہ جو زنا کو جانتی نہیں ہے کہ زنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس طرح کی زنا سے غافل عورتیں ہیں، بدکاری کا سوچ بھی نہیں سکتی، ایسی عورتوں پر بہتان تراشی کرنا. بہرحال کاتب اور شاہد کو بھی سود خور اور سود کھلانے والے کے ساتھ لعنت میں شریک کیا گیا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ سودی بینکوں میں کام کرتے ہیں وہ سب لعنت کے شکار ہیں اور ان کی کمائی حرام ہے، کیونکہ وہ اسم اور عدوان پر تعاون کرنے والے ہیں. قرآن نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کام پر اور تقوی، گناہ کے کام چھوڑنے پر ایک دوسرے کی مدد کرو. بر اور تقوی جب دونوں ایک ساتھ آ جائے تو بر نیکی کے معنی میں اور تقوی گناہ چھوڑنے کے معنی میں. تو نیکی کے کام کرنے پر، برائی چھوڑنے پر ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ذاتی گناہ اور ایسا عدوان جس کا تعلق دوسرے کے ساتھ حقوق العباد سے ہو، جی، یا جو جرم متعدی ہو، دوسرے پر اس کی ضرب پڑتی ہو، ایسے گناہوں پر تعاون نہ کرو. گناہ پر تعاون نہ کرو، اور عدوان پر، زیادتی پر، ظلم اور زیادتی پر جو دوسرے پر ہوتی ہے اس پر تعاون نہ کرو. لہذا کسی بھی طرح کی مساعدت، کسی طرح کا تعاون سودی معاملات میں، چاہے کتابت کی شکل میں ہو، گواہی کی شکل میں ہو، یا محاسب کی شکل میں ہو، یا کیشیئر کی شکل میں ہو، یا حارس کی شکل میں ہو، پہرے دار کی شکل میں ہو، یا جو بھی شکل ہو، جس طرح کی بھی ملازمت سودی بینکوں کے اندر ہوتی ہے وہ اسلامکلی ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حلال کمائی کے ذریعے حرام کمائی سے بے نیاز کرتے. لا الہ الا اللہ. اگلی حدیث ہے، اصناف ربویہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ کتنی چیزوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 6 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان 6 چیزوں کے اندر ربا ہے، اور جمہور امت کے علماء نے، ائمہ اربعہ نے ان 6 چیز پر دوسری چیز اور اشیاء کو بھی قیاس کیا ہے. لیکن جو منصوص اشیاء ہے وہ صراحت کے ساتھ 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے. دیکھیے حدیث پڑھتے ہیں. 3 صحابی سے روایت اس باب کے اندر آئی ہے. ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق علیہ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کو سونے سے نہ بیچو مگر برابر سرابر، مثلاً بے مثل، بالکل برابر برابر. ولا تشفوا بعضها على بعض، بعض کو بعض پر اضافہ نہ کرو یا کم نہ کرو. یہ لفظ الفاظ ازداد میں ہے، اس کا معنی اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی ہوتی ہے. تو بعض کو بعض پر نہ زیادہ کرو نہ کم کرو. ایک طرف کا سونا زیادہ ہو تو ظاہر ہے کی طرف کا کم ہوگا، اگر ایک زیادہ کا مطالبہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف جو مقابلے میں وہ کم ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک دم برابر برابر ہونا چاہیے، وزن میں بالکل برابر برابر ہونا چاہیے.
اور فرمایا چاندی کو چاندی سے نہ بیچو مگر مثلاً بمثل، بالکل برابر برابر ہو. ولا تشفوا بعضها على بعض، بعض کو بعض پر زیادہ اور کم نہ کرو. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، اور ایک اس میں سے موجود ہو اور ایک غیر موجود ہو. کسی کی چاندی، ایک شخص چاندی دے رہا ہے، سونا لے رہا ہے، بھاؤ دونوں نے طے کر لیا کس حساب سے لے گا، لیکن چاندی موجود ہے، سونا موجود نہیں ہے. 1 گھنٹے کے بعد دیں گے سونا، یا شام میں پیمنٹ کریں گے سونا کا، یہ جائز نہیں. بالکل تقابض مجلس میں ہونا چاہیے، جسم سے الگ ہونے سے پہلے تقابض ہو جانا چاہیے. تو سونا اور چاندی دونوں ثمن ہے، کسی بھی چیز کی دنیا میں قیمت ہوتے ہیں. پہلے تو یہ سکے ہی چلتے تھے سونے چاندی کے، بعد میں نا کرنسی نوٹوں نے اس کی جگہ لے لی ہے. تو اس لیے وہ ثمن، اصل قیمت اشیاء کی یہی ہوتے تھے. تو کہا گیا کہ سونا اور چاندی چونکہ دو الگ الگ دھات ہیں، دو الگ الگ قیمت کے ہیں، دونوں الگ الگ صنف ہیں، تو صنف بدل گیا، قیمت کم بیش ہو سکتی، زیادہ کمی لے کر بیچ سکتے، لیکن ہاتھوں ہاتھ لینا پڑے گا، جیسا کہ ہم شروع میں تمہیدی گفتگو کے اندر تھوڑی بتا چکے ہیں. اور اگر سونے سے بکے گا تو بالکل برابر برابر بکے گا اور ہاتھوں ہاتھ بکے گا. چاندی سے بکے گا، برابر برابر بکے گا، ہاتھوں ہاتھ بکے گا. سونا چاندی سے بکے گا، زیادہ لے سکتے ہیں آپ، ربا الفضل جائز ہے، لیکن ربا النسیہ ادھار جائز نہیں. اب دیکھیے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں 6 اشیاء کا ذکر ہے. یہاں تو صرف سونے کا ذکر تھا، چاندی کا ذکر تھا جو ثمن ہے، 2 چیزوں کا ذکر تھا اشیاء ربویہ میں، یہاں اور بقیہ چیزوں کا بھی ذکر ہے. عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری کی روایت متفق علیہ، عبادہ بن صامت کی روایت مسلم کی ہے. عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا الذهب بالذهب، سونا سونے سے اگر بیچا جاتا ہے، والفضة بالفضة، چاندی سے بیچی جاتی ہے، گیہوں سے بیچا جاتا ہے، جو سے بیچا جاتا ہے، کھجور سے بیچا جاتا ہے، اور نمک سے بیچا جاتا ہے. نمک کھانا تو نہیں ہے، لیکن کھانے کی اصلاح کرتا ہے، کھانا ٹیسٹی ہوتا ہے نمک سے. بہرحال تو آپ نے دیکھا کہ اس میں 4 اشیاء، گیہوں، جو، کھجور اور نمک، یہ اشیاء خوردنی ہے. اور ذہب، فضہ، سونا اور چاندی، یہ ثمن ہے. تو 4 اشیاء خوردنی اور 2 اشیاء ثمن. فرمایا ہر چیز جب اپنے ہی جنس کی چیز سے بکے یا بیچی جائے، سونے سے بیچا جائے، چاندی سے، اسی طرح سے گیہوں سے، جو سے، کھجور سے، نمک سے، آپ نے فرمایا قاعدہ دیا مثلاً بے مثل، بالکل برابر برابر. یہ تو ہوا کہ ربا الفضل ناجائز. یدن بے ید، سواء بے سواء، پھر تاکید ہو رہی ہے، برابر بالکل، مثلاً بے مثل، سواء بے سواء، تاکید پر تاکید ہے. یدن بے ید، ہاتھوں ہاتھ، نقد مراد ہے. تو نہ ربا الفضل جائز ہے نہ ربا النسیہ جائز ہے. لیکن فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، جب یہ صنف بدل جائے، سونا چاندی سے بکے جی، یا اسی طریقہ سے گیہوں جو سے بکے، جو کھجور سے بکے، کھجور دے کر کے نمک لینا ہو، تو آپ نے فرمایا بیعوا کیف شئتم، جیسے چاہو بیچو، کمی اور بیشی مفاضلت تم جانو، جس پر تم لوگ متفق ہو. بیعوا کیف شئتم، لیکن شرط یہ اذا کان یدا بید، بالکل واضح بات ہو گئی. تیسری حدیث بھی اسی مفہوم کی ہے، جس مفہوم کی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت تھی سونے اور چاندی کے تعلق سے. آپ نے فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، سونا سونے سے وزن کر کے خریدو بیچو، برابر بیچو. والفضة بالفضة وزنا بوزن، چاندی کو چاندی سے بیچو ایک دم وزن کر کے، مثلا بمثل. فمن زیادہ، جس نے زیادہ دیا، اب استزاد یا زیادہ طلب کیا، فہو ربا، یہ سود ہے. ایک شرط کا ذکر تو کیا، سونے میں برابر ہونا چاہیے، وزن بالکل برابر ہونا چاہیے، لیکن دوسری شرط جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے ابو سعید خدری میں ولا تبیعوا منها غائبا بناجز، ایک طرف کا موجود ہے اور دوسری طرف کا سکہ موجود نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا. گویا کہ تقابض بھی مجلس میں ہونا چاہیے. ربا الفضل بھی حرام ہے، یہاں ربا النسیہ بھی، ایک چیز کا یہاں پر ذکر ہے. بہرحال یہ باتیں آپ سمجھ چکے کہ صاحب اشیاء خوردنی 4 اور 2 ثمن ہے. اور
بالاتفاق آج کل کرنسی نوٹوں نے سونے اور چاندی کی جگہ لے رکھی ہے. اسی میں زکوٰۃ بھی ہمارے یہاں واجب ہوتی ہے کرنسی نوٹوں پر جی. اور سارے معاملات آج کل کرنسی نوٹوں پر ہی ہوتے ہیں. چاندی روپے پیسے کے سکے نہیں چلتے، چاندی اور سونے کے سکے نہیں چلتے. دینار اور درہم جو پہلے ہوا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ. تو اب یہ چار چیزیں جو ہے ربوی، ان کی علت راجح قول کے مطابق کیل یا وزن اور طعم ہے. کھانے کی اشیاء، کھانے کی اشیاء ہے اور ناپ تول کے بیچی جاتی ہے. تو دنیا میں ہر وہ چیز جو کھائی جاتی ہو اور ناپ تول کے بیچی جاتی ہے، ناپ کے یا تول کے، اور کھائی جاتی ہو، اس میں اگر اس کو اسی کی جنس سے اگر بیچتے ہیں، چاول کا ذکر نہیں ہے، رز کا ذکر نہیں ہے، اسی طریقے سے ذرہ مکئی کا ذکر نہیں ہے، عدس دال کا شکل نہیں ہے، دال کا ذکر نہیں ہے، چنا باجرہ، دنیا میں بہت سارے غلے. کسی بھی غلے کو جو اشیاء خوردنی ہے اور ناپ کے یا تول کے بیچا جاتا ہے، اگر اس شے کو اسی کے جنس کی شے سے بیچتے ہیں، چاول کو چاول سے، تو کسی کا چاول باسمتی رائس ہو، کسی کا کوئی اس سے دب ہو، کمزور ہو، کوئی اس سے بھی بڑھ کے ہو، برابر ہی بکے گا. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ اگر آپ کو بڑھیا لینا ہے تو آپ ردی چاول کو بیچیے، پیسے سے آپ عمدہ چاول خریدیں. سولوشن تو ہے موجود، ربا سے بچنے کا طریقہ تو ہے اسلام میں موجود. لیکن 1 کلو دے کر کے، عمدہ چاول دے کر کے آپ 4 کلو گھٹیا چاول نہیں لے سکتے. تو ہر وہ چیز جو کھائی جائے اور ناپی یا تولی جائے، یہ علت زیادہ صحیح ہے. کیونکہ صرف ہم کھانے کا اگر خیال رکھتے ہیں تو مثلاً بے مثلین، یدن بے یدن، وزنم بے وزن، سواء بے سوائن، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ تو صرف کھانا ہی علت نہیں ہوگی، وزن بھی علت ہوگی. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، صرف وزن علت ہے، کھانے کا مطلب نہیں ہے. تو یہ بھی آدھی علت انہوں نے لیا. کسی نے یہ کہا کہ اچھا غلے کی جو شکلیں دیکھتے ہیں، جو ہے، کھجور ہے اور گیہوں ہے اور نمک ہے، تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو مختات اور مدخر ہے، کھائی جاتی ہے اور جمع کر کے رکھی بھی جا سکتی ہے، مہینوں جمع کی جا سکتی ہے، سال میں جمع کی جا سکتی ہے جی. تو اسی لیے ایسی چیز ہو جو مختات و مدخر ہو، قوت بنتی ہو، روزی بنتی ہو، لوگوں کی خوراک بنتی ہو، اور اس کو ذخیرہ کر کے رکھا بھی جا سکتا، وہ خراب نہ ہونے والی چیز ہے. اس کا مطلب کہ سبزی ترکاری میں ربا کا معاملہ نہیں چلے گا. تو ایک ایک علت لوگوں نے لی ہے. حنفیہ نے صرف کیل یا وزن لیا، شافعیہ نے صرف کھانے کی اشیاء مراد لیا کہ کھانے کی ہر چیز کے اندر اگر اس کو بجنس ہی بیچا جائے تو ربا ہو جائے گا. اور مالکیہ نے کہا کہ قوت کے ساتھ ادخار کی بھی قید ہونی چاہیے. اور حنابلہ نے کہا کہ صاحب وہ قوت ہو، روزی بنے، خوراک بنے، اور کیل یا وزن ہو، دونوں علت کو سامنے انہوں نے رکھا ہے. اب جو لوگ قیاس کے منکر ہیں، جیسے علماء ظاہریہ، وہ کہتے ہیں کہ ربا ان 6 چیزوں کے اندر ہی جاری ہوگا. گویا کہ ان کے نزدیک، علماء ظاہریہ کے نزدیک، چاول فاضل دے کر فاضل لیا جا سکتا ہے، 1 کلو دے کر 4 کلو لیا جا سکتا ہے. دال میں بدل اگر تبادلہ ہو تو 1 کلو کے عوض 2 کلو لیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں بس جو چیزیں حدیث سے منصوص ہے انہی پر معاملہ کریں. بعض حنابلہ نے بھی کہا ہے، کہتے ہیں کہ علت جو لوگوں نے بھی بتائی ہو، چاہے توم بتایا ہو یا کسی نے صرف کیل یا وزن بتایا ہو جیسے حنفیہ ہے، یا کسی نے ادخار کی علت بتائی ہو، تو یہ سب کمزور علتیں ہیں، کوئی منصوص علت نہیں ہے. اس لیے باوجود ہے کہ قیاس اسلام میں چوتھی دلیل ہے، لیکن اس کی چونکہ علت ضعیف ہے، اس لیے مجبور ہے ہم کہ ربوی اشیاء کو صرف انہی 6 چیزوں تک معلق رکھے. لیکن جمہور نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بطور تمثیل آپ نے چند چیزیں کھانے کے ذکر کیا ہے، اور 2 چیزیں اس زمانے کے اندر سمن بنتی تھی اس کا ذکر کیا ہے. تو ہر وہ چیز جو کھائی جائے اور وزن کر کے بکتی ہو، جیسا کہ آپ نے وزنم بے وزنین کہا ہے، مثلم بے مثلین، سواء بے سوائن کہا ہے. اور یہ تسویہ کیسے پتہ چلے گا برابری سرابری کا؟ جب تک کہ ناپے، کوئی آلہ ہو ناپنے کا یا کوئی وزن ہو. تو یہ علت کو فراموش نہیں کر سکتے. اس لیے حنابلہ کی جو علت ہے کہ کھانے کی بھی چیز ہو اور وہ ناپ تول کے بیچی بھی جاتی ہو، تو اگر یا گن کے بیچی جاتی ہو، جیسے کیلے ہیں گن کے بیچے جاتے، بعض جگہ وزن کر کے بھی بیچا جاتا ہے، اور کھانے کی بھی چیز ہے. حالانکہ 2-4 دن کے اندر وہ نارملی اگر ہوتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے، لیکن اگر 1 درجن کیلا دے کر کے آپ 2 درجن لیتے ہیں تو ان کی حسود بن جائے گا، کیونکہ کھانے پینے کی چیز ہے اور گن کے بیچی جاتی ہے یا تول کے بیچی جانے والی چیزوں ویسے. اسی طریقے سے 1 کلو سیب دے کر کے
اگر 2 کلو آپ لیتے ہیں تو بھی بن جائے گا، لیکن جن کے یہاں ادخار کی قید ہے کہ نہیں وہ کئی مہینے رہ سکتی ہو، سال بھر رہ سکتی ہو، چیز ایسی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ترکاری اور سبزی وغیرہ کے اندر 1 کلو دے کر کے کئی کلو لیا جا سکتا ہے۔ چلیے بہرحال جنہوں نے جو علت بتائی ہے اس کے مطابق معاملہ ہوگا۔ تو علت ربا وہ یہ ہے کہ صاحب کیل ہو اور جنس ہو، یعنی کھانے کی اشیاء ہو یا پھر سمن ہو، تو اس کے اندر چاول، مکئی اور دال اور اس طرح کی تمام چیزیں داخل ہیں۔ لیکن جو مکیل نہیں ہے اس میں ربا نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں کہ مکیل نہیں ہے، مکیل نہیں ہے، گن کے دی جاتی ہے، جیسے انڈے ہے، انڈے کی فروختگی گن کے ہوتی ہے، یا انار وغیرہ گن کے بیچے جاتے ہیں، سمجھا کہ؟ لیکن اگر تول کے بیچے جاتے ہوں، اگر عرف عام یہی ہو کہ وہ اشیاء مکیلہ کے اندر ہے، تو پھر اس کے اندر جائز نہیں ہوگا فاضل لینا۔ چلیے ایسا، لا الہ الا اللہ، مثلاً بمثل، مثلیت کا مطلب ہے کہ کیل اور وزن کے ذریعے ہی مماثلت سمجھ میں آئے گی اور برابری سرابری سمجھ میں آئے گی۔ تو صرف توم علت نہیں ہو سکتی، یا صرف ناپنا تولنا علت نہیں ہو سکتا، اور صرف ادخار علت نہیں ہو سکتی کہ سال بھر رہنے والی چیز ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو تمام اشیاء خوردنی جو ناپ کر اور تول کر بیچی جاتی ہو اس کے اندر فاضل لینا یہ سود ہوگا۔ اور جیسا کہ کہا کہ صاحب سونا اور چاندی ثمن ہے اور اسی کی جگہ لیا ہے کرنسی نوٹوں نے، تو ایک ملک کا سکہ اگر اسی ملک کے سکے سے بیچا جاتا ہے، روپیہ ہم روپیہ سے لیتے ہیں، تو چاہے کسی کا نیا نوٹ ہو یا کسی کا پرانا نوٹ ہو، کسی کا 500 کا نوٹ ہو، کسی کا 100 کا نوٹ ہو، یا 10 روپے کی چلڑ ہو، بات برابر وہی ہوگی، آپ کو 500 کے بدلے میں 500 ہی ملے گا جی۔ لیکن اگر روپیہ ہے اور ڈالر ہے تو بھاؤ جو چاہو طے کرو، لیکن یہ تربیت نہیں ہونی چاہیے۔ صرافہ کی دکان سے اگر آپ ڈالر 100 ڈالر کو نوٹ کی شکل میں لے رہے ہیں، انڈین نوٹ کی شکل میں، تو وہاں سے لے کر کے ہی آپ نکلیں گے۔ آپ میں اور صرافہ کے اندر جسم سے علیحدگی نہیں ہونی چاہیے، جسم سے جدائیگی سے پہلے تقابض ہو جانا چاہیے کہ آپ اپنا پیسہ دیجئے، کرنسی دیجئے ڈالر، اور ان سے انڈین روپے لے لیجئے یا ریال ہے۔ یا اسی طریقہ سے اہل علم نے کہا کہ سونا ثمن ہے، چاندی ثمن ہے اور کرنسی نوٹ ثمن ہے، تو راجح قول جمہور امت کا یہی ہے کہ بلکہ جس بات پر دل مطمئن ہے وہ یہی کہ زیورات بھی جو سراڑوں کی دکانوں سے لوگ لیتے ہیں جویلر کے یہاں سے، تو اس کو آپ پیسے سے نقد ہی کیش ہی خرید سکتے، ادھار نہیں کر سکتے۔ اگرچہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ سونے کی شکل میں زیور کی شکل میں آ گیا، اس لیے وہ مال و متاع بن گیا ہے، اب وہ ثمنیت نہیں رہی اس کے اندر، وہ سامان بن گیا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ وہ ثمن ہے، اور زیور بھی آدمی جو سناڑوں کے ہاں بنواتا ہے اس کی خریداری کیش میں ہونی چاہیے، ادھار اگر لیتے ہیں تو راجح ترین قول جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ سودی کاروبار ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب اگر ایک ہی جنس کی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک ہی جنس کی 2 چیزیں ہیں اور ایک اعلیٰ کوالٹی ایک ادنا کوالٹی ہے، پھر بھی ہم اضافے کے ساتھ نہیں لے سکتے۔ عمدہ کھجور کو ردی 2 کلو دے کر 1 کلو عمدہ کھجور نہیں لے سکتے، تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ اگر کسی کو عمدہ کھجور لینا ہے اور اس کے پاس ردی کھجور ہے یا مخلوط کھجور ہے، کئی طرح کے ہیں جی، مجموعہ کھجور ہے، کھجور کا مجموعہ ہے، کئی طرح کے کھجور اس میں ملے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ایک کوالٹی کی ایک طرح کی کھجور لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے رول دیا ہے وہ دیکھیے، پڑھیے اس میں۔ متفق علیہ روایت ہے ابی سعید و ابی هريرة رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا على خیبر فجاءه بتمر جنیب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل تمر خیبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان۔ ابو سعید و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کا عامل بنایا، امیر بنایا، گورنر بنایا، زکوٰۃ کا وصولنے والا بنایا، عامل۔ ان کا نام تھا سواد بن غزیہ انصاری۔ فجاء بتمر فجاءه بتمر جنیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ تمر جنیب لے کر آئے، عمدہ ترین کھجور، عمدہ کھجور جو خیبر کا سب سے عمدہ کھجور ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا خیبر میں تمام کھجور اسی طرح کے ہوتے ہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم ایک سا اس کا یعنی تمر جنیب کا
خریدتے ہیں 2 اور 3 سا مخلوط کھجور دے کر، جس میں کئی طرح کے کھجور ہمارے پاس ہوتے ہیں، برنی بھی ہے، صفاوی بھی ہے اور عجوا بھی ہے، کئی طرح کے کھجور ہمارے پاس مخلوط ہوتے ہیں، جس کو جمع سے تعبیر کہا ہے، مجموعہ کھجور، مخلوط کھجور، یہ 2 سا یا 3 سا دیتے ہیں اور 1 سا یہ تمر جنیب عمدہ تر کھجور لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سنا تھا آپ نے کہا لا تفعل، ایسا مت کرو، تو بالکل سود ہے۔ بالجمع بالدراہم، مجموعہ کھجور، مخلوط کھجور جو تمہارے پاس ہے اس کو دراہم سے بیچو، سکے سے بیچو، کرنسی سے بیچو، ثم مبتاع بالدراہم جنیبا، اور پھر دراہم سے تم عمدہ کھجور خریدو۔ لیکن 2 سا دے کر کے 1 سا اگر لوگے، چاہے تمہارا ردی ہو، اس کا اچھا ہو، عمدہ ہو، لیکن یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وقال فی المیزان، اس زمانے میں تو ناپ کر کے ہی کھجور بیچا جاتا تھا، لیکن وہ اشیاء جو وزن کی جاتی ہے، اس وزن کرنا کی جانے والی چیز جو وزن کر کے بیچی جاتی ہے، اگر اس کو اسی کے جنس سے اگر بیچو گے تو چاہے تمہارا چاول جو وزن کر کے بکتا ہے بازار کے اندر، ناپ کے نہیں بکتا ہے، ہر جگہ کلو سے بکتا ہے، تو اگر تمہارا چاول عمدہ ہے اور دوسرے کا اس سے کمتر ہے تو بھی برابر ہی چاول سے بکے گا۔ اب اس کی شکل یہ ہے کہ صاحب آپ کے پاس اگر 2 نمبر چاول ہے یا ردی چاول ہے تو اس کو بیچیے اور پیسہ لیجیے اور پھر عمدہ چاول خریدیے۔ تو آپ نے کہا لا تفعل، ایسا مت کرو، بالجمع بالدراہم، مجموعہ کھجور کو درہم سے بیچو، پھر درہم سے جنیب خریدو، اور اسی طریقے سے ہر اس شے کے اندر جو تول کے بیچی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ اشیاء ربویہ میں سے ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، ناپ کے بیچے یا تول کے بیچی جاتی ہو، اس کو اگر بے جنس سے ہی اسی چیز کے اسی طرح کی شے سے بیچتے ہیں تو ضروری ہے کہ صاحب برابر ہونا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ مفتی کے آداب اس سے اہل علم نے اخذ کیا ہے کہ اگر کسی مسئلہ حرام مسئلے کے تعلق سے پوچھا جائے، کسی مسئلے کے متعلق جو حرام ہے اسلام میں اور شریعت نے منع کیا ہے، تو اس کا کیا بدیل ہے حلال میں، اس کو بھی مفتی صاحب کو چاہیے کہ پیش کرے کہ اسلام میں یہ حرام ہے، اس کو آپ حلال اس طریقہ سے کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ طریقہ اختیار کیجئے تو عمدہ کھجور آپ کو مل جائے گی۔ چلیے صاحب، تو ایک جنس کی 2 چیزیں ہوں، کھجور ہو، چاول ہو، تو چاہے وہ ناپ کے بیچی جاتی ہو یا وزن کر کے برابر بیچنا ہوگا۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے کہ سونا سونے سے برابر ہاتھوں ہاتھ، سونا چاندی سے قیمت جو بھی ہو لیکن نقد ہونا چاہیے، تقابض وجہ سے ہونا چاہیے۔ تو اگر ایک جنس کی 2 چیزیں بیچی جا رہی ہیں تو مفاضلت بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں۔ جب صنف بدل جائے، چاول اور گیہوں ہو یا چاول اور کھجور ہو یا گیہوں اور کھجور ہو یا سونا اور چاندی ہو، بیعوا کیف شئتم، جیسے چاہو بیچو، اذا کان یدن بیدن جب نقد۔ لا الہ الا اللہ۔ اب اسی بنیاد پر آپ سمجھ سکتے کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر 10 کلو چاول کی ایک تھیلی ہے اور کسی کے پاس چاول کی ایک ڈھیر ہے، اس کا وزن معلوم نہیں ہے، تو ادھر چاول کا وزن معلوم ہے، ادھر جو ڈھیری ہے چاول کی اس کا وزن معلوم نہیں۔ ادھر ہمارے پاس جو کھجور کی تھیلی ہے اس میں ہم کو معلوم ہے کہ یہ 15 سا ہے، لیکن سامنے والا جو کھجور ہے جو ڈھیری کی شکل میں ہے، ڈھیر کی شکل میں رکھا ہوا ہے، اس کا وزن معلوم نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وزن بڑھے گا گھٹے گا، ایک دم ایکوریٹ برابر تو ہوگا نہیں جب تک کہ تولا نہ جائے۔ تو اس طریقہ سے ایک چیز مکیل ہو جس کا کیل معلوم ہو، اور دوسری طرف چیز مکیل ہو لیکن اس کا وزن معلوم نہ ہو، تو پھر ان دونوں کو بیچا نہیں جا سکتا جب تک کہ وزن معلوم نہ کر لیا جائے۔ اسی کو کہتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الصبرۃ من التمر لا يعلم مکیلها بالکیل المسمى من التمر رواہ مسلم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کھجور کی ڈھیر کی بیع جس کا وزن، جس کی پیمائش، جس کی مقدار نپنے میں معلوم نہ ہو، اس کو کیل مسمى، مقررہ کیل سے کھجور سے مسمى، کیل مسمى سے کھجور جو جس کا ناپ اور جس کا وزن معلوم ہو کہ مثلا یہ 10 سا ہے اور ادھر کا جو وزن ہے، جو سبڑا ہے، جو ڈھیر ہے، اس کا وزن معلوم نہیں ہے، تو وہ کھجور جس کا کیل یا جس کا آلہ ناپنے کا یا جس کا سا اور مد معلوم ہو، اس کو ایسی کھجور سے بیچنا جس کی مقدار معلوم نہ ہو،
اس سے بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی صنف کی جو چیزیں ہیں اور اس میں زیادتی اور کمی کا امکان ہے، اور یہ سود ہو جائے گا، جیسا کہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے کھانے کی اشیاء، کوئی سی بھی چیز کھانے کی ہو، دیکھیے یہاں الطعام بالطعام آیا، کھانے کی اشیاء، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف 4 چیزوں کا مسئلہ نہیں آیا۔ عن معمر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال انی كنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواہ مسلم۔ معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے سنا کرتا تھا، آپ فرماتے تھے الطعام بالطعام، اشیاء خوردنی، اگر خوردنی اشیاء سے بیچی جائے بشرطے کہ صنف الگ ہو، ایک ہو، جیسا کہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں التمر بالتمر، تو الطعام بالطعام، کوئی سا بھی کھانا رہا ہو، کوئی سا بھی غلہ رہا ہو جو کھایا جاتا ہو، کا مثلاً بمثل، برابر ہونا چاہیے۔ تو طعام تو ہو گیا، اس حدیث کو امام شافعی دلیل بنا لیتے ہیں کہ اصل علت ہے طعم، کھانے کی چیز، لیکن مثلاً بمثل کہا، تو یہ مثلاً بمثل کیسے معلوم ہوگا جب تک کہ کیل اور وزن کوئی علت نہ بنایا جائے؟ کہتے ہیں معمر کہ وکان طعامنا یومئذ الشعیر، ان دنوں ہماری خوراک جو ہوتی تھی غالب وہ جو ہوتی تھی، اس کا مطلب یہ کہ جو سے ہم نہیں بیچ سکتے ہیں الا مثلاً بمثل، جیسا کہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں التمر بالتمر، الشعیر بالشعیر، البر بالبر والشعیر بالشعیر، شعیر سے بکے گا بالکل مثلاً بمثل ہوگا۔ اور ایک دوسری شرط وہاں لگی تھی عبادہ بن صامت کی روایت میں مسلم کے حوالے سے کہ یدن بے یدن بھی ہونی چاہیے، تو الحمدللہ بہت واضح ہے سمجھا کے۔ لیکن روایت میں آیا ہے کہ صاحب انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر کے جو کو بدل کر کے لے آؤ، تو اب وہ گیا تو کچھ ایک ساتھ سے تھوڑا سا زیادہ لے کر کے آ گیا، تو انہوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ من باب احتیاط انہوں نے سوچا ہو کہ جو اور گیہوں ایک ہی صنف ہے، تو اس وجہ سے جو اور گیہوں برابر ہو۔ لیکن عبادہ بن صامت کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاطفہ کے ذریعے بیان کیا البر بالبر والشعیر بالشعیر، اس کا مطلب ہے کہ بر القمح الحنطہ ایک الگ شے ہے اور شعیر ایک الگ شے ہے، تو اس لیے جو دے کر کے گیہوں کی مقدار کم و بیش لی جا سکتی ہے بشرطے کہ یدن بیدن ہو۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج گولڈ کی قیمت ادا کر کے کل ڈیلیوری لینا کیسا ہے، یا آج کچھ 10% ایسا ایڈوانس دے دے پھر کل جا کر گولڈ لے لے، یہ کیسا ہے؟ زیور خریدنا ہے تو پیسہ آج دے دیا گولڈ کل لے گی، یا 10,000 روپیہ آج دے دیجئے کل باقی پیسے دے دیں گے، یہ دونوں شکل صحیح قول میں سود کی ہے۔ گولڈ اور کیش دونوں سبن ہے، اس لیے یدن بے یدن ہوگا، یدن بے یدن کیش میں ہوگا، ایک ہاتھ سے سونا لے ایک ہاتھ سے قیمت دے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر آپ کو نیا موبائل خریدنا ہے تو دکان والا کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو پرانا فون ہے وہ ہمیں بیچ دے، اس میں سے ہم 2,000 روپے 3,000 روپے جو بھی کم کر کے نئے فون میں سے آپ کو دے دیں گے، ایسی ڈیل کرنا کیسا ہے؟ کہ آپ موبائل فون ہو یا کوئی مشنری ہو یا کوئی کار ہو یا گاڑی ہو، آپ کے لیے اختیار ہے کہ آپ اس کو لے جائیے کسی بھی دکان پر، کسی بھی شاپ میں نیو لے لیجیے، بڑھ کے دام دیجیے، اپنے سامان کی قیمت لگوائیے، اس سامان کو وہ وضع کر لے، قیمت کے اندر کاؤنٹ کر لے، سب جائز ہے، یہ اشیاء ربویہ کے اندر داخل نہیں ہے۔ ہم کہیں بیٹھے ہیں مثلا ہوٹل وغیرہ ایسے ہی، اور ہمارے سامنے کچھ لوگ انٹرسٹ کی ربا کی ڈیل کر رہے ہیں، ہمارے پہچانت کے نہیں ہے، تو وہ ڈیل ہو گئی اور ہم نے ان کو ڈیل سے نہیں روکا، تو کیا ہم اس گناہ میں شامل ہوں گے؟ آپ کسی ٹیبل پر ہیں، آپ کے ٹیبل پر یا آپ کے بغل میں کوئی شخص آیا ہے، سودی معاملات ڈیل کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہاں بیٹھا ہے قصد اور ارادے سے کہ اس موضوع پر بات کرے گا اور آپ کے کان میں بات پڑ رہی ہے اور سن رہی ہے، تو آپ پر انکار واجب ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، نہیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ حدیث من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ الی آخرہ، منکر دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، اور نہیں تو دل سے اڑا جانا۔ اگر وہ ہم سے روکنے کے بعد بھی باز نہیں آتا ہے تو آپ اس مجلس سے اٹھ کے دوسرے ٹیبل پہ چلے جائیے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ یہی مفہوم ہے کہ اس ٹیبل سے اٹھ کر کے دوسری جگہ جاؤ، اگر نہیں جاتے ہو تو سمجھا جائے گا کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو، اور اللہ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھے ڈالے گا۔ گویا وہ کافر ہے اور تم سن کر کے تمہاری دینی اور ایمانی غیرت تمہیں نہیں للکار رہی
اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو تو یہ تمہارے نفاق کی علامت ہے، والعیاذ باللہ۔ باقی رہا کہ ہم چل رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی بات کر رہا ہے کہیں بال ارادہ ہم کو نہیں سنا رہا ہے، یا ہم وہاں پر بال ارادہ سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، مرور ہے ہمارا، گزر رہا ہے، کوئی اپنا بات کر رہا ہے، کوئی منکر کر رہا ہے، تو واجب نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف ملتفت ہوں۔ لیکن اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی ٹیبل پر آ کے کوئی بیٹھ گیا تو پھر واجب ہے کہ اس کا انکار کیا جائے۔ جیسا کہ سمجھایا گیا کہ جان بوجھ کر جو ربا کے کاروبار میں ملوث ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آخرت کے دن جنگ کے لیے تیار رہے۔ تو یہ جنگ کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ حقیقی جنگ ہے؟ کیا یہ وعید ہے؟ یا کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی عملاً ایسا ممکن ہے کہ کوئی اللہ اور رسول سے جنگ کرے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو کسی بھی مرابی کا، سود خور کا اپنے سودی عمل پر قائم رہنا، باقی رہنا، مستمر رہنا، یہ حرب کا اعلان ہے۔ مجھے اے اللہ تیرا قانون منظور نہیں، اس لیے میں عمل نہیں کر رہا ہوں۔ ورنہ اگر زبان سے وہ کہے کہ میں اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہوں، میں اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہوں، اور ہتھیار لے کر کے کھڑا ہو سڑک پر یا دکان پر، وہ کہے کہ میں اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہوں، تو عام مسلمان کی غیرت بھی برداشت نہیں کرے گی، اس کو جوتے سے مارے گا اور اس پر کنکریاں پھینکے گا۔ تو حقیقی جنگ مراد نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس کا معصیت پر کھڑے رہنا، قائم رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اعلانی جنگ کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ مطلب ہے اس کا۔ کیا نمک کو ادھار لیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی اشیاء ربوی میں سے ہے؟ نمک یا کوئی بھی غلہ، موٹر سائیکل، گاڑی، جانور، کوئی بھی کیش میں ادھار لے سکتے ہیں۔ قیمت بھی کم بیش ہو سکتی ہے، اور نقد کے ساتھ ادھار بھی جائز ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے غلے میں، وہ ایک دوسرے سے اگر بیچی جائے گی تو زیادہ لیں گے، لیکن ادھار نہیں لیں گے۔ سونا چاندی ایک دوسرے سے بکتا ہے تو فاضل لے سکتے ہیں، ادھار نہیں لیں گے۔ لیکن اگر ایک طرف روپیہ ہو اور دوسری طرف کھانے کی اشیاء ہو، ایک طرف سونا چاندی ہو، دوسری طرف غلہ ہو، گاڑی ہو، ایک طرف کرنسی ہو، دوسری طرف چیزیں ہوں، تو آپ اس کو جیسے چاہو بیچو، اور نقد ادھار دونوں جائز ہے۔ اس لیے آپ نمک کو کیا، چاول، گیہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں، گاڑی گھوڑا، سب آپ ادھار لے سکتے ہیں، دنیا لیتی ہے۔ اور یہ چھوٹا دکاندار جس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ جس کے پاس چیزیں کلو 2 کلو ہوتی ہیں، لیکن کوئی شخص 10-20 کلو کا مطالبہ کرتا ہے اس سے، اور وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ ہر دن بازار جاتا ہے اور لاتا ہے، اور چیزیں بازار میں اویلیبل ہیں۔ اگر اس کو یہ خطرہ ہے کہ صاحب کوئی نہیں خریدے گا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کوئی ایڈوانس کوئی رقم لے لی جائے اور وہ چیز لا کر کے وہ دے دیں، کیونکہ بہرحال اس کے پاس دکان ہے، سامان ہے، اور وہ آپ کو فروخت کر سکتا ہے۔ فیکٹری ہے جس میں وہ بیگ بناتا ہے، اس کے پاس چمڑے ہیں، لیکن 100 بیگ بنانے کے ہیں، اور آپ نے 1000 بیگ کا آرڈر کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مارکیٹ سے لائے گا چمڑا، اور اس میں زر کثیر لگے گا، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 لگے گا، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور اگر وہ بنا دیتا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر لے تو اگر اس طرح کا کوئی خطرہ ہو، لیکن اس کے پاس فیکٹری ہے، اس کے پاس افراد ہیں، واقعی ایکچولی وہ کام کر رہا ہے، بیگ بنا رہا ہے، ورکرز ہیں اس کے پاس، لیبر بھی ہے، اور کچھ ڈیمانڈ اور آرڈر زیادہ آ گئے ہیں، تو اس کے لیے اگر وہ ایڈوانس لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ کوئی چھوٹا موٹا دکاندار ہے اور اس کے پاس عمومی طور پر گراہک آ کر آدھا کلو 1 کلو کاجو یا بادام خریدتا ہے، ایک دن گراہک آ کر کہے کہ بھائی مجھے 20 کلو کاجو یا 20 کلو بادام چاہیے کیونکہ میرے گھر میں دعوت ہے۔ اب اسے ڈر ہے کہ گراہک ہو سکتا آرڈر کرے اور اس کے بعد خریدے نہیں تو اس کا نقصان ہو جائے گا، تو اس صورتحال میں کیا وہ کچھ ایڈوانس لے سکتا ہے؟ اور یہ چھوٹا دکاندار جس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ جس کے پاس چیزیں کلو 2 کلو ہوتی ہیں، لیکن کوئی شخص 10-20 کلو کا مطالبہ کرتا ہے اس سے، اور وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ ہر دن بازار جاتا ہے اور لاتا ہے، اور چیزیں بازار میں اویلیبل ہیں۔ اگر اس کو یہ خطرہ ہے کہ صاحب کوئی نہیں خریدے گا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کوئی ایڈوانس کوئی رقم لے لی جائے اور وہ چیز لا کر کے وہ دے دیں، کیونکہ بہرحال اس کے پاس دکان ہے، سامان ہے، اور وہ آپ کو فروخت کر سکتا ہے۔ فیکٹری ہے جس میں وہ بیگ بناتا ہے، اس کے پاس چمڑے ہیں، لیکن 100 بیگ بنانے کے ہیں، اور آپ نے 1000 بیگ کا آرڈر کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مارکیٹ سے لائے گا چمڑا، اور اس میں زر کثیر لگے گا، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 لگے گا، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور اگر وہ بنا دیتا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر لے تو اگر اس طرح کا کوئی خطرہ ہو، لیکن اس کے پاس فیکٹری ہے، اس کے پاس افراد ہیں، واقعی ایکچولی وہ کام کر رہا ہے، بیگ بنا رہا ہے، ورکرز ہیں اس کے پاس، لیبر بھی ہے، اور کچھ ڈیمانڈ اور آرڈر زیادہ آ گئے ہیں،
تو اس کے لیے اگر وہ ایڈوانس لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ ایک بھائی نے مسئلہ دریافت کیا ہے کہ انہیں کچھ سونا خریدنا تھا، وہ دکان پر گئے، چیز پسند آ گئی، ڈیل ہو گئی اور وہ انہوں نے پیمنٹ کر دیا۔ اب دکاندار نے کہا کہ بھائی میرے پاس یہ چیز اب نہیں ہے، لیکن بالکل بس آدھے ایک گھنٹے میں وہ آ جائے گی، اور ویسے بھی اب اذان ہو رہی ہے، تو آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھ کر آئیے اور اتنی دیر میں آپ کو چیز منگا کر دے دوں گا، آدھا پون گھنٹے میں۔ اور ایسے ہی ہوا، انہوں نے پیمنٹ کر دیا، ریسیٹ لے لی، باہر نکلے، نماز پڑھے، واپس آئے اور وہ سونے کی چیز لے کر وہ چلے گئے۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا ان کا کرنا صحیح تھا، اور اگر وہ ان کا کرنا غلط تھا تو اب یہ کیا کرے، ان کے پاس آپشن کیا ہے اب؟ جس بھائی نے اذان کے ساتھ تجارت ترک کر دی وہ تو ٹھیک کیا انہوں نے، لیکن پیسہ اور اپنا زیور لے کر کے ان کو جانا تھا مسجد۔ کہتے کہ آپ سونا منگوا لیجئے، پھر میں آتا ہوں تو آپ سے بیع کروں گا، کیونکہ ہمارے یہاں سونے اور چاندی کی جو بیع ہوتی ہے کیش میں، وہ ایک ہی مجلس کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم دیں اور آپ سے لیں، یہی صحیح قول ہے۔ تو اس لیے میری مجبوری ہے، ہم اس کو لے کر کے جاتے ہیں۔ اب اذان ہو گئی، میں یہاں رک نہیں سکتا، اب میں جمعہ کے لیے جا رہا ہوں، ادھر سے لوٹ کے آتا ہوں، جب تک آپ سامان منگوا کے رکھیے تاکہ ہم ایک ہی سیٹنگ میں آپ کی دکان پہ بیٹھیں گے، آپ کو پیسہ دیں گے، آپ سے سامان لیں گے۔ بہرحال انہوں نے جو کچھ کیا وہ عمل غلط ہو گیا، لا علمی کی بنیاد پر، یا اگر جان رہے تھے یہ مسئلہ پھر بھی انہوں نے چھوڑا تو گناہ کیا اور ایک عمل حرام کا ارتکاب کیا، سمجھا کہ نہیں؟ اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے تائب ہونا ہوگا۔